بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ بلند و بالا قد و قامت، قدرتی طور پر پلا ہوا بدن، سینہ شیر کی طرح چوڑا اور کمر چیتے جیسی روشن آنکھیں، دودھ جیسا سفید رنگ، گہرے گھنے اور کالے سیاہ بال۔ وہ مردانہ حسن کا شاہکار تھا، لیکن تقدیر کا بیٹا۔ تقدیر نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اس نے تقدیر سے ہار نہیں مانی تھی۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، زندگی کا حسن اس کے قدموں میں لوٹتا تھا۔ تعلیم حاصل کر رہا تھا، بی اے کرنے کے بعد ایل ایل بی کرنے کا پروگرام تھا۔ چونکہ ذیشان احمد خود بھی وکیل تھے، یہ الگ بات ہے کہ اپنی نیک اور شریف طبیعت اور فطرت سے مجبور ہو کر غلط راستوں کے راہی نہیں بنے تھے۔ ہر ایرے گہرے کا کیس نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ جو کیس لیتے تھے پہلے خود اس کے بارے میں چھان بین کرتے تھے، اور اگر کوئی جھوٹا کیس ہوتا اور ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، کہتے، جناب والا، میں ایک معمولی سا وکیل ہوں، میری رائے ہے کہ آپ یہ کیس فلاں وکیل صاحب کو دے دیجیے۔ میں ایمانداری سے آپ کو یہ مفت مشورہ دے رہا ہوں۔ اصل میں انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے۔ آج میں آپ کا یہ کیس لے لوں اور اسے مکمل طور پر ڈیل نہ کر سکوں تو کل آپ ہی یہ کہیں گے کہ وکیل صاحب، اگر اتنی صلاحیت نہیں تھی تو ہمیں مصیبت میں کیوں ڈالا؟ بہرحال میری رائے ہے کہ آپ یہ کیس مجھے نہ دیں۔ کہنے کا اندازہ ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ وکیل صاحب یہ جھوٹا کیس لینا نہیں چاہتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ذیشان احمد صاحب ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کے ضمیر کو داغدار کر دے۔ باپ کی یہی فطرت کامران کو بھی ورثے میں ملی تھی۔ باپ ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا، زندگی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جتنا اسے بنا لیتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کو محدود کر لو، زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ کوئی شے اپنے دل میں اس قدر گہرائی تک نہ جانے دو کہ اس کی نارسائی تمہارے لیے دکھ بن جائے۔ بس یہی زندگی آسودگی حاصل کرنے کا نادر نسخہ ہے۔ بہرحال کامران وکیل بننا چاہتا تھا، اس لیے کہ والد وکیل تھے۔ ماں اس وقت مر چکی تھی جب نازیہ صرف 6 سال کی تھی۔ باپ اور بیٹے نے ہی بہن اور بیٹی کی ساری محبتیں دی تھیں، اور نازیہ ماں کو بھول گئی تھی۔ لیکن اس وقت کامران کے حوصلے پست ہو گئے جب اچانک ہی عدالت کے احاطے میں 2 پارٹیوں میں گولیاں چلی، اور بیچارے ذیشان احمد ان گولیوں کا شکار ہو گئے۔ وہ بے قصور مارے گئے تھے۔ بہرحال ایسے حادثے ہوتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی اخباری خبریں، تھوڑے سے تعزیتی الفاظ، جو لٹ گیا ہوتا ہے اس کا اشیر بھی نہیں ملتا۔ لیکن کامران کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حلال کی روزی کمانے والے وکیل صاحب نے ایک مکان کے سوا اور کچھ نہیں چھوڑا تھا، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا۔ باپ کی تدفین کے بعد کامران نے نازیہ کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ بیٹی، ماں نے مرنے کے بعد یہ ذمہ داری مجھے اور ابو کو سونپی تھی۔ ابو بھی اپنا فرض کر کے چلے گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب تمہارے سر پر کوئی سینہ نہیں ہے، میں ہوں نا۔ اور نازیہ بلک بلک کر روئی تھی۔ کامران کا مستقبل کے بارے میں اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ بہت ذہین، بہت ہی قابل آدمی تھا، لیکن دور ذرا گڑبڑ تھا۔ قابلیت کو کوئی نہیں پوچھتا، ذہانت کو کوئی نہیں پوچھتا، بس کچھ سفارش چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ ایسا عمل چاہیے ہوتا ہے جو نوکری دلانے میں معاون ہو۔ مثلاً 1 لاکھ، 2 لاکھ، 50,000، کچھ اس طرح کی قیمتیں ہوتی ہیں نوکری کی۔ یہ پیسے نہ ہو تو نوکری نہیں ملتی، بلکہ بعض اوقات سفارشوں سے بھی نہیں ملتی۔ دولت سب سے بڑی سفارش ہوتی ہے، اور دونوں سفارشوں میں سے کوئی سفارش کامران کے ساتھ نہیں تھی۔ چنانچہ اسے نوکری نہیں ملی، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر کی قیمتی چیزیں فروخت کرنا پڑیں۔ کامران گھبرا گیا۔ یہ تو مناسب نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ زندگی کے اگر بہت سے رخ دیکھنا چاہتے ہو تو ٹیکسی چلاؤ۔ اسی دوست نے اسے ایک جگہ پہنچا بھی دیا جہاں مالکان ٹیکسی چلواتے تھے۔ ڈرائیوری بہت اچھی جانتا تھا۔ لائسنس بے شک کمرشل نہیں تھا، لیکن اسے کمرشل کرانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، اور آخرکار کامران نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ مالک کو ایک مخصوص رقم دینا ہوتی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی پیسے بچ جاتے ٹوٹ پھوٹ گاڑی چلانے والے کے ذمہ۔ بہرحال جن حالات میں اتنے دن گزارا کیا تھا،
اس کے بعد تو یہ سب کچھ بہت ہی غنیمت تھا۔ زیادہ محنت کرتا تھا، مناسب پیسے بچ جاتے تھے۔ چنانچہ گھر کے وہ سنگین حالات جنہوں نے زندگی اجیرن کر دی تھی، آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ نازیہ جوان ہو چکی تھی، خود دن بھر گھر پر نہیں رہتا تھا، رات کو بھی کبھی کبھی دیر ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ بہن کی طرف سے بڑی فکر کرتا۔ پڑوس کے ایک بزرگ نے ایک دن اس سے کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو تم بہن کی شادی کر دو۔ یہ بات میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازیہ بیٹی کو تو میں بچپن سے جانتا ہوں، لیکن بس برے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ محلے کے کچھ لڑکے اکثر تمہارے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے دروازے کے سامنے اڈا بھی بنانے کی کوشش کی، لیکن رشید پہلوان کی وجہ سے یہ ہمت نہیں کر سکے۔ رشید پہلوان بڑا سخت آدمی ہے، اگر وہ تمہارے گھر کے برابر نہ رہ رہا ہوتا تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا۔ رشید پہلوان ایک نوجوان آدمی تھا، کسی زمانے میں شادی ہوئی تھی، لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ تھوڑا بہت کاروبار تھا۔ پہلوان بس وہ مشہور تھا، باقاعدہ پہلوانی نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا روپ پورے علاقے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تمام باتیں سن کر کامران کو شدید طیش آیا۔ کون ہیں وہ بےغیرت لوگ جنہیں میرے گھر کی طرف دیکھنے کی جرت ہوئی؟ نہیں بیٹا، نہیں، یہ جوش ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ جوش کی بجائے ہوش سے کام لو، عقل کا ساتھ پکڑو، کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر بہن کے ہاتھ پیلے کر دو۔ بات بالکل درست تھی، وہ بہن کا واحد سہارا تھا۔ یہ لچے لفنگے لوگ تو ہوتے ہی برے ہیں، کیا کہا جائے۔ ان سے بہرحال ان کی نگاہیں بھٹکنے لگی تھیں۔ پھر ایک دن اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا، ایک نوجوان لڑکے کو جس کی عمر 28 سال ہے، ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو گھر کے امور کو سنبھال سکے۔ پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، ایک بچہ ہے، کسی جہیز وغیرہ کی ضرورت نہیں، نوجوان صاحب روزگار ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا ہے۔ چنانچہ کامران ایک دن اس نوجوان سے ملا، پتہ وغیرہ اس نے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، اچھا خاصا قبول صورت آدمی تھا، چہرے سے بھی بہتر ہی نظر آتا تھا۔ کامران نے اس سے ملاقات کی تو بڑے احترام سے اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا۔ کہیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ فہیم الدین نام ہے نا آپ کا؟ جی جی جی، اصل میں نے آپ کا اشتہار دیکھا تھا۔ اوہ، وہ شادی کے سلسلے میں؟ جی ہاں، والدین مر چکے ہیں، انہوں نے میری شادی خاندان کی ایک خاتون سے کی تھی، بیچاری بیمار تھیں اس وقت بھی، لیکن بے سہارا تھیں۔ والدین نے اصرار کیا کہ میں انہیں سہارا دوں۔ میں نے ان کی ہدایات پر شادی کر لی، 5 سال میرے ساتھ گزارے اور اس کے بعد بیماری نے انہیں جانبر نہ ہونے دیا۔ ایک بچہ بھی چھوڑ گئی ہیں۔ نومی، ادھر آؤ بیٹا۔ ایک چھوٹا سا بچہ قریب آ گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اسکول میں داخل کروایا ہے، لیکن ہمیشہ اس کی طرف سے فکر مند رہتا ہوں۔ کاروبار پر بھی برے اثرات پڑتے رہتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہی کسی شریف زادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام کامران ہے، پڑھا لکھا آدمی ہوں، بہن بھی پڑھی لکھی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب حالات انتہائی مشکل ہو گئے اور ملازمت کہیں نہ ملی تو ٹیکسی چلانا شروع کر دی۔ آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں فہیم صاحب کہ اس سلسلے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کامران صاحب، صرف اور صرف یہ کہ ایک نیک فطرت خاتون چاہتا ہوں جو میرے بچے کو سنبھال سکیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے، یہ معاملات بزرگ طے کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، مجبوری نے انسانیت کے رسم و رواج کو مسخ کر دیا ہے۔ آپ اگر پسند کریں تو میری بہن کو دیکھ لیں۔ فہیم نے بڑے احترام سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا، میں آپ کی مجبوریوں کو سر آنکھوں پر قبول کرتا ہوں، اور براہ کرم میری ان سے ملاقات کرا دیجیے۔ اور جب کامران نے نازیہ کو اس بارے میں بتایا تو نازیہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ نازیہ، میں تمہاری رائے لینا چاہتا ہوں۔ بھائی، آپ کو جہاں سکون ملے، میں آپ کے ہمراہ ہوں۔ فہیم نے نازیہ کو پسند کر لیا، بڑی سادگی سے شربت کے پیالے پر نکاح ہو گیا۔ کامران نے جو توفیق ہوئی بہن کو دے دیا اور نازیہ رخصت ہو گئی۔ کامران گھر میں تنہا رہ گیا تھا، لیکن اس نے بڑی خندہ پیشانی سے بہن کو یہ بات بتائی کہ وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، صبح کو نکل جاتا ہے، رات کو واپسی ہوتی ہے، دوپہر کا کھانا تو ویسے ہی باہر کھا لیا جاتا تھا۔ بہرحال سب لوگ خوش تھے۔ نازیہ ہفتے میں ایک بار آتی تھی، فہیم اسے خود لے کر آتا تھا، بچہ بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تقریباً 8 ماہ تک فہیم اور نازیہ کے تعلقات بہت اچھے چلتے رہے۔ 8 ماہ کے بعد ایک دن نازیہ کی پیشانی پر زخم کا ایک نشان دیکھ کر کامران بے چین ہو گیا۔ ویسے بھی اس نے دیکھا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے نازیہ کچھ اداس سی رہنے لگی تھی۔ کامران نے اسے اپنی جان کی قسم دی اور کہا، نازیہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، پیشانی پر یہ نشان کیسا ہے؟ ویسے یہ نشان گرنے سے نہیں لگا ہے۔ اور نازیہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ اس طرح بے قرار ہو کر روئی کہ کامران پریشان ہو گیا۔
نازیہ، مجھے بتاؤ تو صحیح، میں صبر کی انتہا کو پہنچ چکی ہوں، صبر کی انتہا کو پہنچ چکی ہوں میں۔ غلط ہو گیا بھائی، فیصلہ غلط ہو گیا۔ کیا؟ کیا ہوا؟ فہیم اچھا آدمی نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، کئی بری عورتوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے۔ جب تک یہ دوستیاں گھر سے باہر رہیں میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جب یہ دوستیاں گھر کے اندر آنے لگیں اور مجھے ساکی بنا دیا گیا تو میں نے احتجاج شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بھائی میرے بدن کے بہت سے حصوں پر نشانات ہیں۔ یہ پیشانی کا زخم بھی فہیم نے لگایا ہے، شیشے کا گلاس پھینک کر مارا تھا، میرے ماتھے پر لگ گیا۔ کامران کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کا کہ فہیم جیسا نرم خو اور چہرے سے شریف نظر آنے والا نوجوان اس قدر غلیظ فطرت کا مالک ہوگا۔ صبر کیا، فہیم سے ملاقات کی۔ فہیم، نازیہ کی پیشانی کا زخم دیکھ کر میں نے اس سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے، جو کچھ اسے بتایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ یار اب بات کھلی گئی ہے تو کیا چھپاؤں تم سے؟ واقعی یہ سچ ہے، اصل میں مجھے بچے کی دیکھ بھال کے لیے خاتون کی ضرورت تھی، کسی آیا وغیرہ کو رکھتا تو لوگ بھی اعتراض کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لی جائے جو تقریباً لاوارث اور بے سہارا ہو۔ تم خود میرے پاس آئے تھے۔ بھائی، نازیہ کو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہتی ہے کہ تمام حقوق اسے مل جائیں جو ایک باعزت بیوی کو ملتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میرے اپنے مشاغل ہیں، آمدنی ہے میری۔ مگر فہیم، انسانیت اور شرافت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ کوئی چیز نہیں ہوتی میرے دوست، بیکار سی باتیں ہیں ساری کی ساری۔ تم اس لیے انسانیت اور شرافت کے گیت گاتے ہو کہ ٹیکسی ڈرائیور ہو۔ اگر تم کوئی مل آنر ہوتے تو تمہارے اپنے مشاغل ہوتے۔ اس سے کہو کہ اپنی اوقات میں رہے۔ نشے میں میری کیفیت کا کافی خراب ہو جاتی ہے اور میں برداشت نہیں کر پاتا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی نقصان اٹھا جائے میرے ہاتھوں۔ تب پھر میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں فہیم، میں نے صرف اس لیے اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ کی تھی کہ اس کا گھر بس جائے۔ اگر اس کو گھر بسنا کہتے ہیں تو مجھے اس کا اجڑا ہوا گھر زیادہ پسند ہے۔ مطلب؟ فہیم نے کڑے تیوروں سے کہا۔ مطلب کچھ نہیں، بس، کامران نے کہا اور وہاں سے چلا آیا، لیکن سخت اذیت کا شکار ہو گیا تھا۔ بہت بری حالت ہو گئی تھی اس کی اور پھر آخر کار وہ دن آگے جسے زندگی کا سیاہ ترین دن کہا جا سکتا تھا۔ ایک صبح وہ ٹیکسی نکالنے کی تیاریاں کر رہا تھا تو ایک شخص اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے پوچھا، آپ کامران صاحب ہیں؟ ہاں۔ دیکھیے، میں فلاں محلے میں رہتا ہوں۔ فہیم ہمارا پڑوسی ہے۔ فہیم نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ ہاں، ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا ہے۔ میں پڑوسی ہوں اس کا۔ پولیس آئی تھی، لاش تحویل میں لے لی گئی ہے، لیکن فہیم نے شاید اپنی بچت کا بندوبست کر لیا ہے۔ اس نے اس قتل کو دوسری شکل دے دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ رات کو ڈاکو آ گئے تھے اس کے گھر میں اور اس کی بیوی کو قتل کر کے کافی سامان لے گئے ہیں۔ کامران نے پوری بات نہیں سنی۔ وہ ٹیکسی سٹارٹ کر کے دوڑا تو فہیم کے گھر کے سامنے ٹیکسی روکی۔ فہیم غم کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ پولیس بھی موجود تھی۔ کامران پھٹی پھٹی آنکھوں سے بہن کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے فہیم سے کوئی بات نہ کی اور جب بہن کی تدفین ہو گئی تو وہ گھر واپس چلا آیا۔ پولیس کو اس نے کوئی بیان نہیں دیا تھا، حالانکہ اس سے سوالات کیے گئے تھے، لیکن اس نے فہیم پر کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا تھا، جبکہ اس نے دیکھا تھا کہ فہیم کی چور نگاہیں اس کا جائزہ لیتی رہی ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر آ گیا۔ ساری رات اپنے گھر صحن میں ایک دیوار سے ٹکا ہوا کھڑا رہا۔ غم سے کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ پھر اس غم نے آگ کی صورت اختیار کر لی۔ دوسری صبح کو وہ کافی پرسکون نظر آ رہا تھا، چنانچہ پڑوسی جو تعزیت کے لیے آئے تھے وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ دن کو کوئی 11:30 بجے کے قریب وہ گھر سے باہر نکلا۔ 12 انچ کی لمبی چھری خریدی، وہاں سے دھار لگانے والے کی دکان پر پہنچا اور اس جھری پر بہترین دھار لگوائی اور اس کے بعد چھری کو کاغذ میں لپیٹ کر گھر واپس آ گیا۔ نہایا دھویا۔ بہن کے قاتل کو وہ اپنے ہاتھ سے سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ فہیم کو اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ساری برائیاں کرنے کے بعد، اس کی بہن کو زندگی سے محروم کرنے کے بعد، فہیم اس زندگی میں عیش و آرام کر سکے گا۔ یہ اس کا خام خیال تھا۔ چنانچہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے آخرکار وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں آتش فشاں ابل رہا تھا۔ وہ منصوبہ بنا چکا تھا کہ کس طرح فہیم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اتنی چھریاں مارے گا اس کے پورے بدن پر کہ اس کا جسم کیما کیما ہو جائے گا۔ نازیہ، تیرا قاتل بس چند لمحوں کا مہمان ہے۔ میری بہن، یہ مت سوچنا کہ تیرا بے غیرت بھائی خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ غلطی میں نے کی تھی، ہاں، اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گیا تھا کہ سامنے ایک مسجد نظر آئی۔ اذان کا وقت تھا۔ آواز ابھرنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بدن میں لرزشیں پیدا ہو گئیں۔
ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ نہ جانے کس طرح قدم مسجد کی جانب اڑ گئے۔ وہ ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پوری اذان اس نے راستے میں سنی تھی۔ دل و دماغ سوچنے سمجھنے کی قوتیں چھوڑے جا رہے تھے۔ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد وہ سجدے میں جا گرا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ نمازی آ چکے تھے۔ نماز ہوئی، بہت سے لوگوں نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، لیکن وہ سجدے سے نہیں اٹھا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گزر گئی۔ اس کے بعد کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مؤذن صاحب، دیکھیے تو صحیح، پوری نماز کے دوران یہ اسی طرح پڑا رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ بچے کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے؟ پھر اسے اٹھایا گیا۔ وہ جگہ جہاں وہ سجدہ ریز تھا آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ یہ آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں بہہ رہے تھے، یہ آنسو اس کے دل سے بہہ رہے تھے۔ ہمدرد نگاہوں نے اسے دیکھا اور پھر ایک ہمدردانہ آواز ابھری، بیٹے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے بیٹے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ روتا رہا۔ بہت سا وقت نکل گیا تھا، اس کا کام پورا نہیں ہوا تھا۔ ہمدرد شخصیت نے اسے بازو سے پکڑا اور اٹھایا تو لباس میں چھپی ہوئی خوفناک چھری آواز کے ساتھ نیچے گر گئی۔ محمد شخص نے اس چھری کو دیکھا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر اسے اپنے لباس میں چھپا لیا اور اس کا بازو پکڑ کر بولا، بیٹے آؤ میرے ساتھ، آؤ بیٹے، جہاں دل چاہے چلے جانا، تھوڑا سا وقت مجھے دے دو، آؤ۔ وہ مشینی عمل کے تحت اٹھ گیا اور ہمدرد اور مہربان شخصیت اسے لے کر کافی دور پیدل چلی اور پھر ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر کے ایک کمرے میں اسے بٹھا کر اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام الیاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 بار حج کر چکا ہوں۔ اس مناسبت سے لوگ مجھے حاجی الیاس کہتے ہیں۔ بیٹا یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے، آرام سے بیٹھو۔ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تم سے، جب تک میں تمہاری طرف سے مطمئن نہ ہو جاؤں یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا۔ دیکھو بیٹا، کوئی نہیں ہوں میں تمہارا، لیکن جانے کیوں انسان سے کچھ امیدیں باندھ لیتا ہے، بالکل میں بے مقصد اور بے غرض۔ بس یہی تو ایک رشتہ ہے انسان کا انسان سے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت تک کہیں مت جانا جب تک کہ مجھ سے اطمینان سے باتیں نہ کر لو۔ حاجی الیاس کے الفاظ بڑے تھے۔ وہ سسکتا رہا۔ حاجی الیاس اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے چائے کا کپ بنایا۔ نہیں حاجی صاحب، میں نہیں بیٹا نہیں، جب اتنی عزت دے دی ہے تم نے مجھے کہ میری بات مان لی ہے اور یہاں موجود ہو تو یہ عزت مجھ سے نہ چھینو، تمہاری بڑی عنایت ہوگی۔ حاجی الیاس نے کچھ اس طرح لجاجت سے یہ الفاظ کہے کہ وہ انکار نہیں کر سکا اور کھانے پینے میں مصروف ہو گیا۔ حاجی الیاس نے اس کا منہ دھلوایا۔ خنجر انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ جب تمام تر فراغت ہو گئی تو حاجی الیاس کہنے لگے، سنا ہے اپنی مشکل کسی سے کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے بیٹے، کہہ ڈالو، جو بات بھی دل میں ہے کہہ ڈالو۔ تم سمجھ لو کہ میں تمہارا بے حد ہمدرد ہوں، بے لوث، بے غرض۔ کبھی تم سے اپنی محبت اور ہمدردی کا صلہ نہیں مانگوں گا۔ اگر ایسا کروں تو مجھے ایک گھٹیا آدمی سمجھ لینا۔ حاجی الیاس کے الفاظ کچھ اس طرح کے تھے کہ وہ بے اختیار ہو گیا۔ پھر آنسوں کے دھاروں کے ساتھ اس نے اپنی کہانی کا آغاز کر دیا۔ کرنل گل نواز اپنے ساتھ بن جانے والے قافلے کے ہمراہ آبادی میں پہنچ گیا۔ قصبے کی 1/3 آبادی ہلاک ہو چکی تھی۔ بچے کھچے، خوف زدہ اور غمناک باشندے قصبے کے پرائمری اسکول میں پناہ گزین تھے۔ ایک ڈاکٹر اور ایک نرس زخمیوں کی تیمارداری میں مصروف تھے۔ یہ قصبہ پہاڑی کے دامن میں آباد تھا اور آبادی میں صرف ایک سڑک تھی جو پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ مقامی باشندے بھی مقامی انداز میں کھالوں وغیرہ کا لباس پہنا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک تاریک ہٹ میں اپنے لیے جگہ تلاش کی۔ چونکہ یہاں سردی بے پناہ تھی، چنانچہ سب سے پہلے آتش دان میں آگ روشن کی گئی۔ اس دوران ہیما اور دیویکا وغیرہ کرنل نواز کے ہمراہ مقامی لوگوں کی تیمارداری میں مصروف رہے تھے۔ ویسے دیویکا اب عجیب سی نگاہوں سے کرنل کو دیکھنے لگتی تھی، جو بے شک اس کی عمر سے بہت زیادہ کا تھا، لیکن اس کی شخصیت اس قدر پرکشش تھی کہ دیویکا اکثر اسے دیکھ کر سوچ میں ڈوب جاتی تھی۔ اب اس کے ذہن میں بڑی عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے بارے میں جو کہانی اس نے کرنل گل نواز کو بتائی ہے، اس کے اثرات کچھ بھی نمایاں نہیں ہوئے۔ حالانکہ خود بھی احمق نہیں تھی، جانتی تھی کہ سرحد کے اس طرف آنے والی ایک ہندو لڑکی کی یہاں موجودگی بڑی عجیب ہے، اور اس نے چڑ جی کے بارے میں جو کہانی سنائی تھی وہ بھی کرنل گل نواز کو اندر سے کھولنے کے لیے تھی۔ لیکن کرنل گل نواز نے کسی قسم کا تاثر کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی تھیں۔
کرنل گل نواز یہ جانتا تھا کہ ہر کام ایک شعبے کے سپرد ہے۔ وہ رپورٹ تو دے سکتا ہے لیکن اس شعبے کو اپنے ہاتھ میں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ فوجی اصولوں کے خلاف ہے۔ اس وقت بھی دیویکا اس جھونپڑی میں جہاں انہوں نے آگ روشن کر لی تھی تنہا تھی۔ کرنل گل نواز اور اس کا ساتھی بدستور قصبے کے افراد کے لیے امدادی کارروائی میں مصروف تھے۔ یہاں بالکل تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ بوسیدہ کمرے کے آتش دان میں جلتے ہوئے کوئلے بھی ٹھنڈ کو دور کرنے میں ناکام ہو رہے تھے اور وہ تنہائی میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کرنل کو اپنا نام بھی غلط بتایا تھا۔ چرجی نام کی کوئی چیز اس کے رشتے دار نہیں تھی بلکہ کہانی ہی دوسری تھی۔ اس کا اصل نام نیشی باغ تھا اور وہ ابھی کمسن تھی کہ اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اس کے سوتیلے باپ کا تعلق اس مشرقی ملک سے تھا اور وہ یہاں ریڈار بیس کا چیف انجینئر تھا۔ اس کا نام فضل شاہ تھا۔ فضل شاہ سے نیشی باغ کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ فضل شاہ اس کے اخراجات اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن اب کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے کہ فضل شاہ نے اس سے رابطہ قائم کر کے اس کو یہاں پہنچنے کے لیے کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ محتاط رہے۔ خود نیشی باغ کی زندگی کے بہت ایسے عجیب و غریب لمحات تھے جو اس کے لیے بڑے پریشان کن تھے۔ وہاں سویڈن میں اس کے تعلقات ایک شخص اختر بیگ سے ہو گئے تھے جو اسی ملک کا باشندہ تھا۔ دونوں کے تعلقات بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ اختر بیگ نے اس سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ بے شک فضل نیشی باغ کا سوتیلا باپ تھا لیکن پھر بھی چونکہ اس نے نیشی باغ کو ہر طرح کی سہولتیں اور محبت فراہم کی تھی، چنانچہ اپنے باپ سے مشورے کے بغیر نیشی باغ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اختر بیگ کچھ پراسرار سا نوجوان تھا اور اس وقت اس کے بارے میں نیشی باغ کا یقین پختہ ہو گیا جب اسے ایک حادثہ پیش آیا۔ اختر بیگ اس حادثے میں موت کی نیند سو گیا۔ اس کی کار کا ایکسیڈنٹ جس انداز میں ہوا تھا اس سے نیشی باغ کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اختر کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ یہاں آئی تھی اور جھوٹ سچ بول کر کرنل گل نواز کے ساتھ یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ تباہ شدہ بستی سے ریڈار اسٹیشن کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا اور وہ اسی انتظار میں تھی کہ جیسے ہی اسے موقع ملے وہ اپنے باپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے۔ اب چونکہ اس کا موقع تھا چنانچہ وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئی۔ باہر سردی بہت زیادہ تھی۔ بائیں جانب آبادی کو جانے والا واحد راستہ تھا لیکن ہر سمت سناٹا پھیلا ہوا تھا اور ویران راستہ گہرے کوہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ ریڈار اسٹیشن کا یہاں سے فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ تھوڑے فاصلے پر پہاڑ کے ڈھلان سے باہر متصل ریڈار اسٹیشن تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جھونپڑی سے باہر نکل آئی۔ باہر رک کر اس نے ایک لمحے کے لیے آہٹ لی۔ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ بہرحال بڑی پراسرار کیفیت میں وہ آگے بڑھنے لگی۔ اختر بیگ نے اسے اپنے معاملات کے سلسلے میں تھوڑا بہت بتایا تھا۔ وہ بڑا سنسنی خیز تھا۔ یہ تمام معاملات اسے سخت پریشان کر رہے تھے۔ بہرحال وہ اپنا ریوالور مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ جگہ اس کے بالکل قریب تھی جہاں سے وہ آسانی سے ریڈار اسٹیشن جا سکتی تھی۔ ہر سمت موت کا سناٹا طاری تھا۔ کسی بھی طرف کوئی آہٹ ہوتی تو وہ بری طرح چونک پڑتی۔ تھوڑے فاصلے پر اس نے ایک مدھم سی روشنی دیکھی اور سوچ رہی تھی کہ یقینی طور پر یہ بوڑھے امر ناتھ کی جھونپڑی ہے۔ اس نے اور ہیما نے اپنی جھونپڑی کے بارے میں یہی بتایا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک نگاہ اس نے چاروں طرف ڈالی لیکن کوہر کے دھوئیں اور بادلوں میں کچھ نظر نہ آیا۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں کوہر میں چھپی ہوئی تھیں۔ اس دوران کرنل گل نواز اور لیفٹیننٹ چوٹی سے آگے ریڈار اسٹیشن کی طرف چل پڑے تھے اور وہ بالکل تنہا تھی۔ یہ جگہ اگر امرناتھ ہی کی جھونپڑی ہے تو اسے اس میں جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں خوف کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی، جیسے وہ اسے کسی انجانے خطرے کا احساس دلا رہی ہو۔ اس کے قدم اس روشنی کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ جھونپڑی اب بالکل قریب تھی۔ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی اور وہ اچھل پڑی۔ یہ آہٹ بڑی واضح تھی۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں گھور گھور کر دیکھنے لگیں لیکن اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ آہٹ پھر سنائی دی اور وہ بری طرح اچھل پڑی۔ بائیں سمت کے پہاڑی ڈھلان پر اسے ایک سایہ سر دوڑتا ہوا نظر آیا اور اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، کون ہے؟ لیکن یہ سایہ دوسرے لمحے غائب ہو گیا تھا۔ کون ہے؟ ایک بار پھر نیشی باغ کی آواز
ابھری، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ آہستہ قدموں سے اس جھونپڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی، لیکن کوہر نے ماحول کے ہر حصے کو چھپا رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ ممکن ہے وہ سایہ محض اس کا وہم ہو، لیکن پھر بھی احتیاط تو ضروری تھی۔ ذرا سی لاپرواہی نے اختر بیگ کی جان لے لی۔ کہیں کوئی اس کا یہاں تعاقب تو نہیں کر رہا؟ معاملات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ پستول سنبھالے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی، اور پھر اچانک ہی اس پر پہلا وار ہوا۔ اس بار بھی اس نے کوئی آہٹ سنی تھی، نہ ہی کسی کو دیکھا تھا، لیکن سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ ایک شدید وار اس پر کیا گیا اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ پستول ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ دوسرا وار اس کی پشت پر کیا گیا۔ وہ کراہ کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حملہ آور جو بھی ہے اسے قتل کر کے ہی دم لے گا، کیونکہ جس طرح سے اس پر وار کیے گئے تھے اس میں حملہ آور کا اناڑی پن تو بے شک ظاہر ہوتا تھا، اور شاید اسی اناڑی پن کی وجہ سے ہی یہ وار اس کی زندگی نہیں لے سکے، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے ہی وار کر رہا ہے۔ خوف اور مایوسی سے اس نے چیخنا چاہا، لیکن سر پر پڑنے والی زوردار ضرب سے آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا جنون کے عالم میں اس پر پے در پے وار کر رہا تھا۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے ایک سایہ اپنے بالکل قریب دیکھا۔ عجیب دہشت ناک چہرہ تھا۔ آہ، کوئی ہے؟ یہ کون ہے؟ پھر اچانک ہی کسی کی آواز ابھری۔ حملہ آور رک گیا، لیکن اس نے بھاگتے بھاگتے بھی ایک ضرب اس پر لگائی۔ اس نے نشی باغ کو تمام احساسات سے عاری کر دیا۔ ادھر کرنل گل نواز اور لیفٹیننٹ لشکری جب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو ہر سمت تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ریڈار اسٹیشن کے گرد بنی ہوئی خاردار تاروں کے درمیان بنے ہوئے گیٹ پر کوئی چوکیدار موجود نہیں تھا۔ کوہر کی دبیز چادر کوٹھی کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سنسنی خیز نگاہوں سے قرب و جوار کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی لشکری کی آواز ابھری۔ نہیں جناب، یہاں کے حالات بھی بہتر دکھائی نہیں دیتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کسی زندہ انسان کا وجود نہ ہو۔ کرنل گل نواز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو انہیں یہاں پھیلی ہوئی تباہی کا مکمل اندازہ ہو گیا۔ لیبارٹری کی عمارت کے سامنے کھڑے ہوئے ٹرک اور جیپ کو اوپر سے گرنے والی چٹانوں نے اس طرح چکنا چور کر دیا تھا جیسے وہ لوہے کے نہیں کاغذ کے بنے ہوئے ہوں۔ بلندی سے گرنے والی بھاری چٹانوں کا ملبہ اور پتھروں کا ڈھیر ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ تجربہ گاہ کی عمارت چکنا چور ہو گئی تھی اور اس کی جگہ اب صرف ملبے کا ڈھیر تھا۔ کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ریڈار کا بھاری اور بلند ٹاور اور وائرلیس کا بلند اینٹینا اس طرح مڑا توڑا پڑا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے غصے میں توڑ مروڑ کر پھینک دیا ہو۔ ہر سمت بھاری چٹانیں، بڑے بڑے پتھر اور ملبے کے انبار نظر آ رہے تھے۔ نہ کہیں روشنی کا نشان، نہ زندگی کے آثار۔ وہ دونوں اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آفیسر بیرک کی تقریباً شکستہ عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی لنگڑاتے ہوئے آ رہا تھا، اور پھر انہوں نے دھندلکے میں ایک شخص کو دیکھا جو پھٹی وردی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح زخمی اور خون آلود تھا، لیکن اسے فوجی پستول بلند کر رکھا تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری۔ آہ، شاید تمہیں ہمارا پیغام مل گیا۔ کون ہو تم؟ میں گارڈ نمبر 27 ہوں۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ کوئی نہیں، کچھ باقی نہیں بچا۔ اور ایک منٹ، کسی کے بارے میں کچھ مت پوچھو۔ یہاں کوئی زندہ شخص ہے ہی نہیں جسے تم تلاش کرو گے۔ سنو، ہمیں یہاں ایک مخصوص ٹیپ کی تلاش ہے۔ اس ٹیپ کی تلاش میں ہماری مدد کرو، ہم تمہیں بھی لے چلیں گے۔ نہیں، وہ لوگ اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں۔ کون؟ کرنل گل نواز نے سوال کیا، اور گارڈ نمبر 27 کے چہرے پر عجیب سے آثار نظر آنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، پھر لیٹ گیا۔ اس کی پشت میں ایک زہریلا تیر پیوست تھا، اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ عقب سے پھینکا گیا ہے۔ پھر فوراً ہی آواز سنائی دی۔ وہ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کرنل گل نواز نے چونک کر دیکھا۔ لشکری نے اس سے زیادہ پھرتی دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن برین گن کی گولیوں نے اسے چھلنی کر دیا۔ کرنل گل نواز کو برین گن کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ جس نے بھی لشکری پر نشانہ لگایا تھا وہ انتہائی ماہر نشانہ باز تھا۔ کرنل کے دونوں ہاتھ بلند ہو گئے۔ اس نے سامنے کھڑے ان 5 نقاب پوشوں کو دیکھا جن سب کے ہاتھوں میں برین گنیں تھیں۔ ہاں، لیکن ہمیں ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو اس ٹیپ کے بارے میں ہمیں مزید تفصیلات بتا سکے، اور ابھی تم اس ٹیپ کے بارے میں کہہ چکے ہو کہ تمہیں اس ٹیپ کی ضرورت تھی۔
بہتر یہ ہے کہ زندگی بچاؤ، ورنہ ہمارا کام تو ویسے بھی چل سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کرنل گل نواز کو غیر مسلح کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اسے دھکیلتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئے اور ایک بالکل ہی نئی سمت میں اترنے لگے۔ مخدوش اور خوفناک راستے پر کرنل کو ایک لمحے کے لیے بھی موقع نہیں ملا تھا کہ وہ ان میں سے ایک کو بھی نقصان پہنچا دیتا، یہاں تک کہ وہ لوگ اسے لیے ہوئے نیچے پہنچے اور نیچے کرنل نے ایک طاقتور جیپ دیکھی جس میں چار چار ٹائر لگے ہوئے تھے اور اس کی ساخت ذرا مختلف قسم کی تھی۔ کرنل کو اس جیپ میں بٹھایا گیا اور وہ پانچوں بھی اس جیپ میں سوار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ جیپ چل پڑی۔ وہ لوگ یا تو ان راستوں پر سفر میں بہت مہارت رکھتے تھے یا پھر کچھ خاص ہی قسم کے لوگ تھے۔ جیپ جن راستوں پر سے گزرتی جا رہی تھی وہ اس قدر دشوار گزار تھے کہ انہیں ناقابل عبور کہا جا سکتا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سفر ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک رات اور ایک دن گزر گیا۔ وہ لوگ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ چل پڑتے تھے۔ کرنل نے ان پر نگاہ رکھی تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کرنل کو موقع نہیں ملا تھا۔ وہ نہایت مشاقی سے اپنا یہ سفر طے کر رہے تھے اور اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ جلد ہی کسی مخصوص جگہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ کرنل نے محسوس کیا کہ اب ان لوگوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سخت موسم اور پھر بہت زیادہ جد و جہد انہیں تھکائے دے رہی تھی۔ کرنل بھی تھکا ہوا تھا، بلکہ اب وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کر رہا تھا جیسے اس پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی۔ کرنل اس علاقے کو پہچان رہا تھا۔ چین کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ پتہ نہیں لداخ یہاں سے کتنے فاصلے پر تھا۔ بہرحال نشانات کچھ اسی طرح کے مل رہے تھے اور صورتحال خاصی سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی تھی۔ کرنل نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کیا کیفیت ہے، لیکن 4 دن بعد اسے رات کو موقع مل گیا۔ اس رات شدید برف باری ہو رہی تھی اور نیم غشی کی کیفیت اصل میں ان لوگوں پر طاری تھی۔ پتہ نہیں یہ دیوانے کہاں جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی سی چٹان کے سائے میں جیپ روکی اور اتر کر معمول کے مطابق کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگے۔ یہ بہترین موقع تھا۔ کرنل کو موقع مل گیا اور اس نے ان لوگوں پر ہاتھ کی صفائی دکھا دی۔ برین گن کا بٹ ان میں سے 3 کو ناکارہ کرنے کا باعث بن گیا، لیکن باقی 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ البتہ ان تینوں میں سے ایک کی جیب میں کرنل کو وہ ٹیپ مل گیا تھا جس کی تلاش میں اس نے اتنی جد و جہد کی تھی، لیکن اب وہ اتنی دور آ گیا تھا کہ اسے صحیح راستوں کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ تاہم اس نے ٹیپ اپنے لباس میں سینے کے قریب محفوظ کر لی۔ وہ جو فرار ہو چکے تھے یقینی طور پر اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، چنانچہ کرنل وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر ساری رات وہ برف باری کے دوران دوڑتا رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہوتا رہا تھا جیسے کچھ لوگ اس کے تعاقب میں ہوں۔ اس کی اپنی حالت بھی کافی خراب تھی اور اس خراب حالت میں اسے ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ وہ بادل نہ خواستہ غار میں داخل ہو گیا اور پھر اسے ہوش نہ رہا۔ غار کے فرش پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اس کے بعد یوں لگا جیسے زندگی ہی ختم ہو گئی ہو۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا تھا۔ وہ ہوش میں آیا تو اسے اپنے بدن میں شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی اور اسے ایک احساس اور بھی ہوا کہ وہ یہاں تنہا نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اپنی کیفیت سے یہ احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ پتھر کا بنا ہوا یہ گھر، لیکن یہ گھر نہیں، ایک غار تھا جس میں وہ داخل ہو کر بے ہوش ہوا تھا۔ اور تب اس نے ان دونوں کو دیکھا، ایک انتہائی خوبصورت سی کمسن لڑکی جس کی عمر 16-17 سال کے قریب تھی، اور ایک بوڑھا آدمی جس کے چہرے کے نقوش کرنل کو بالکل اجنبی محسوس ہوئے تھے۔ یہ نہ چینی باشندے تھے نہ جاپانی۔ ان کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک وحشت آمیز معصومیت تھی۔ وہ ہمدردانہ نگاہوں سے کرنل کو دیکھ رہے تھے۔ دفتن ہی کرنل کو کچھ احساس ہوا اور اس نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، لیکن وہ صرف وقت نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس میں تاریخ بھی تھی، اور اس نے دیکھا 4 دن گزر گئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ کیا وہ 4 دن تک بے ہوش رہا ہے؟ اپنی کیفیت سے اسے یہی احساس ہوتا تھا۔ اسی وقت مرد آگے بڑھا۔ اس نے اپنے لباس سے ایک عجیب سی چیز نکالی اور پھر اسے ہتھیلی پر مسل کر اس نے کرنل کو منہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ کرنل کچھ نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن آخرکار اس نے منہ کھول دیا اور وہ شخص اس گھاس نما چیز کے رس کے قطرے کرنل کے منہ میں ٹپکانے لگا۔ عجیب بدمزہ سی چیز تھی، لیکن نہ جانے وہ شخص کیا کرنا چاہتا تھا۔ کرنل خود ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔
یہ قطرے اس کے حلق سے نیچے اتر گئے اور وہ ان کی کڑواہٹ محسوس کر رہا تھا، لیکن اتنے حیرت انگیز اثرات بھی اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی کھوئی ہوئی توانائی بحال ہوتی جا رہی ہو، اور پھر اس کا دل اندر سے کسی خوشکن احساس کے ساتھ دھڑک اٹھا۔ ٹیپ اس کے لباس میں موجود تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ لیکن یہ کون ہے؟ ایک بار پھر کرنل کی نگاہ اس لڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ اتنی حسین لڑکیاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ یہاں بہت بگڑے ہوئے حالات میں موجود ہوں۔ ان کے جسم کا لباس بھی عجیب تھا، ڈھیلا ڈھالا اور غالباً کسی چمکدار کھال سے بنا ہوا۔ لیکن کرنل نے جب اس پر غور کیا تو یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ مچھلی کی کھال کا بنا ہوا لباس تھا۔ یہ ایک مضحکہ خیز تصور تھا، لیکن کرنل کی جہاں دیدہ نگاہوں نے اچھی طرح پہچان لیا کہ وہ دونوں مچھلی کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہیں اور کہاں کے باشندے ہیں؟ آخر کار جب کرنل کی توانائیاں بحال ہوئیں تو اس نے یہ سوال ان سے کر ہی ڈالا۔ کرنل کی آواز پر چونک کر انہوں نے اسے دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ کرنل کے الفاظ کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ کرنل نے پھر ان سے کچھ سوالات کیے، لیکن ان کی وہی کیفیت ہوئی، اجنبی نقوش، اجنبی انداز، اجنبی لباس۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کا تعلق آس پاس کے کسی علاقے سے ہے۔ ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے کرنل کو چین، جاپان، انڈونیشیا، برما، تھائی لینڈ اور آس پاس کے دوسرے علاقوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل تھیں۔ وہاں کے لوگوں کے نقوش اور ان کے لہن سہن کے انداز، ساری چیزیں اس کے علم میں تھیں، لیکن ان دونوں کے بارے میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان کا تعلق کون سے علاقے سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی کا حسن ایک ایسی بے مثال کیفیت کا حامل تھا کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا تھا۔ اشاروں کی زبان میں کرنل نے ان سے ان کے نام پوچھے۔ اپنا نام بتایا تو بمشکل تمام لڑکی کے منہ سے انتہائی نرم باریک اور حسین آواز ابھری، سا بیتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی تھی۔ سبیتا، کرنل گل نواز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لڑکی زور زور سے گردن ہلانے لگی۔ اور یہ گر شک، لڑکی نے ہی کہا، اور بوڑھا آدمی زور زور سے گردن ہلانے لگا۔ اس طرح کرنل کو صرف ان کے نام معلوم ہو سکے، باقی اور کچھ ان کے بارے میں نہیں پتہ چل سکا۔ لاکھ اس نے ان سے ان کے علاقے کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال کرنل گل نواز کو یہ دونوں بڑے عجیب لگے تھے، لیکن اس وقت وہ خود نامعلوم مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر احسان جو ریڈار اسٹیشن پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، موت کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ ٹیپ البتہ کرنل نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا، جو انتہائی اہم نوعیت کا حامل تھا۔ بیچارہ لشکری زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ باقی سارے کردار بھی منتشر ہو گئے تھے، لیکن یہ سب راستے میں آ جانے والے لوگ تھے۔ اصل مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ کاش وہ کسی بھی طرح ڈاکٹر احسان کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن زلزلہ تو خیر قدرتی آفت تھی، البتہ سرحد کے اس علاقے میں جو غیر محفوظ بھی تھی، اور یہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ حکومت کو فراہم کرنا کرنل کا کام تھا۔ وہ سب سے زیادہ ذمہ داری یہی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے وہ اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے اور ساری رپورٹ پیش کر دے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اب یہاں سے ذریعہ سفر بھی کوئی نہیں تھا، اور باقی سارے معاملات بھی پریشان کن تھے۔ ایسی حالت میں کرنل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر 2 دن کے بعد بہتر موسم ہو گیا، سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تو باہر کی فضا بھی خوشگوار ہو گئی۔ کرنل ان دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب ان کا کیا کرنا ہے۔ پھر اس نے اشاروں ہی کی زبان میں انہیں اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تو دونوں خوشی سے تیار ہو گئے اور کرنل انہیں ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ 1 سے 2 اور 2 سے 3 بھلے ہوتے ہیں، حالانکہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن انسان کو انسان کا ساتھ عزیز ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم راستے میں اشاروں کی زبان ہی استعمال کی جا سکے گی۔ کافی فاصلہ طے کیا اور پھر نہ جانے کتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اچانک ایک چمکدار دوپہر کو کرنل کو شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی اور وہ ہوشیار ہو گیا۔ اس وقت وہ کسی بلندی پر تھا اور گہرائیوں میں اسے کتے اور فوجی نظر آ رہے تھے۔ ان فوجیوں کے لباس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ دشمن کے فوجی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے، بھاگنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن شکاری کتے شاید ان کی بو پا چکے تھے۔ کرنل نے گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لیا۔
یہ صورتحال ایسی تھی کہ اب بچت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 10-11 شکاری کتے تھے اور ان کے نیچے کوئی 20-25 افراد کی ٹولی، سارے کے سارے مسلح تھے۔ ان حالات میں لگتا تھا کہ بس تھوڑی دیر جاتی ہے کہ کتے آ کر انہیں دبوچ لیں گے۔ بلندیاں تھوڑی دور جانے کے بعد پستی میں چلی جاتی تھیں اور پھر آگے جا کر ایک بلند پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تقدیر جب کسی کی مدد کرنا چاہتی ہے تو خود بخود سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچانک ہی گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور انسانی چیخیں بلند ہوئیں۔ کتے جو بھونک رہے تھے یک بیک خاموش ہوتے گئے۔ کرنل گلنواز نے پلٹ کر دیکھا، 6-7 کتے برف پر تڑپ رہے تھے اور باقی زنجیریں چھڑا کر بھاگ گئے تھے۔ البتہ وہ فوجی جوان ادھر ادھر بھاگ کر مورچے تلاش کر رہے تھے۔ اوپر سے گولیاں ان پر نہیں برسائی گئی تھیں، صرف کتے ہلاک کیے گئے تھے۔ اس طرح کم از کم کتوں سے تو نجات مل گئی تھی۔ لیکن اپنی مورچہ بندی کرنے کے بعد فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی، لیکن جواب میں کوئی فائرنگ نہیں کی گئی۔ کرنل گلنواز کو کچھ افراد نظر آ رہے تھے اور پھر ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے چیخ چیخ کر کرنل کو اپنی طرف آنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کی آوازوں اور تھوڑی دیر بعد ان کے چہروں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ چینی فوج کے جوان ہیں۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کرنل گلنواز ان کے پاس پہنچ گیا، جو بلندی پر تھے۔ ان میں سے ایک چینی فوجی افسر نے اردو میں بات کرتے ہوئے کہا، ہم تمہیں دیکھے، ہم ان کو روکے، کتے مارے، آپ کون ہو؟ کرنل نے اپنا تعارف کرایا اور اسے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کے دونوں ساتھیوں سمیت وہاں سے لے جایا گیا۔ پھر اس کے بعد ساری مشکلیں خود بخود حل ہو گئیں۔ چین ایک بہترین دوست تھا۔ تمام تر انتظامات کے بعد کرنل کو عزت و حفاظت کے ساتھ وطن واپس بھجوا دیا گیا۔ ڈاکٹر احسان کا ٹیپ اسے اعلیٰ حکام کے حوالے کر دیا اور یہ دونوں افراد یعنی سبیتا اور گرشک اس کے حساب میں رجسٹر ہو گئے۔ لیکن ایسے کام اس کے لیے بڑے دلچسپ تھے۔ یہ دونوں اس کے اہل خاندان کے لیے کھلونا بن گئے تھے۔ لیکن ایک حیرتناک بات یہ تھی کہ ان کی قومیت یا ان کی زبان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کرنل نے اپنی فوجی زندگی سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان پر تحقیق شروع کر دی تھی۔ ویسے بھی ٹیپ کا حصول کرنل کا آخری کارنامہ تھا۔ اس کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی زبان اور ان کے انداز کو اس نے باقاعدہ کیمرے سے ریکارڈ کیا اور پھر اپنے شناساؤں سے ان کے بارے میں تمام تر تفصیلات معلوم کرنا چاہییں۔ بہت سے لوگوں نے ان سے ملاقات بھی کی، لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ دونوں کون تھے، کہاں کے باشندے تھے۔ لڑکی سبیتا اور گرشک دوسرے لوگوں سے گھل مل نہیں سکے۔ وہ بالکل اسی طرح الگ تھلگ ایک دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھے رہتے تھے، جیسے انہیں ان لوگوں سے خوف محسوس ہوتا ہو۔ ان کی اس سہمی سہمی کیفیت کو دیکھ کر کرنل نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اپنی کوٹھی کے اس پرانے حصے میں آباد کر دیا جائے، جو بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں تھا۔ کرنل نے محسوس کیا کہ دونوں تنہائی میں آ کر بہت خوش رہنے لگے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں اسی طرح چھوڑ دیا۔ البتہ ایک بات اس نے محسوس کی تھی کہ جب بھی کبھی بارش ہوتی ہے یا بادل گرجتے ہیں تو وہ دونوں کسی ایسے خیال میں کھو جاتے ہیں جو ناقابل فہم ہو۔ بہرحال اس کے بعد کرنل کی اپنی زندگی کے مشاغل شروع ہو گئے۔ وہ فطرتاً بھی فوجی تھا، ایڈونچر پسند، ساری زندگی ایڈونچر میں گزری۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسے مختلف مشنوں پر بھیجا جا چکا تھا اور وہ اپنے مشن پوری خوش اسلوبی سے پورے کر کے واپس آیا تھا۔ ایک کمانڈو کی حیثیت سے اس کا اپنا ایک الگ مقام تھا۔ حکومت نے اس سے بانڈ بھروا لیا تھا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہوا جو صرف اس کی ضرورت محسوس کرتا ہو تو اسے طلب کر لیا جائے گا۔ بہت سے ملکی اور غیر ملکی دوستوں سے رابطے ہوئے، جن میں مہماتی زندگی کے دوران ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ان میں سب بڑے بڑے مہم جو بھی شامل تھے۔ ان کی مہماتی داستانیں کرنل کو بہت پسند آئی تھیں۔ کئی ایسے نام تھے جن سے ان کی گہری شناسائی تھی۔ اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے لیے اس نے ان سے رابطے بڑھا دیے تھے اور یہ طے کیا تھا کہ بہت جلد وہ ملاقات کریں گے۔ اس وقت بھی جب بارش ہو رہی تھی اور کرنل نے اپنے مخصوص انداز میں سبیتا اور گرشک کو باہر دیکھا تھا، وہ دونوں کرنل کے لیے بدستور ماما بنے ہوئے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔